صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، ہجری مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. جیسا کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے جنوری کا مہینہ پہلا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اور ہجری مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے دن رات بنائے اور ان تمام دن راتوں کو 12 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا. سال کے تمام دن اور راتوں کو 12 مہینوں میں 12 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا. قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کے اعتبار سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کے نزدیک پورے سال کے دنوں راتوں کو اللہ رب العزت نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ان کے لیے 12 مہینے مقرر فرما دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے اشہر حرم بنایا ہے. جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو جب سے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے 4 مہینوں کی فضیلت ہے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4تھا مہینہ رجب المرجب کا. یہ 4 مہینے قرآن کے اندر اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو مبارک مہینے بنایا ہے، اشہر حرم بنایا ہے. اور یہ 4 مہینے اللہ کو بہت ہی محبوب مہینے ہیں. 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم. اور ان 3 مہینوں کو ہم حج کے مہینے بھی کہتے ہیں کہ حاجی لوگ اکثر ذی قعدہ میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ذی الحج میں
حج مکمل ہوتا ہے اور محرم میں واپس آتے ہیں تو تقریباً 40-45 دن اور کسی کے 50-55 دن بھی حج میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان مہینوں کو حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں کہ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے محترم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اور ان 4 مہینوں کو باقی 8 مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کو ہی کیوں فضیلت والی بنایا گیا، ان 4 مہینوں کو ہی فضیلت کیوں دی گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے، اکابر فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں کسی بات کے اوپر جنگ شروع ہو جاتی تو بہت لمبے زمانے تک جنگ جاری رہتی تھی، جنگ کو روکنے کا کوئی موقع آتا ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زمانے جاہلیت میں بیانات میں، بہت سارے بیانات میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، جھگڑے ہو جاتے تھے، اور وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے، وہ جنگ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر بڑا آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے بچے کو وصیت کرتا تھا کہ بھئی ہمارے فلانے آدمی سے دشمنی ہے، ہمارے خاندان کی فلانے خاندان سے دشمنی ہے، جھگڑا ہے، وہ جھگڑے کو میں اپنی زندگی میں جاری رکھا ہوں، تو بھی اس کو کیا کر، جاری رکھ۔ تو اس طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، کسی بات کے اوپر جنگ شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی، اس لڑائی کو، اس جنگ کو ختم کرنے کا کوئی موقع آتا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس زمانے میں لوگوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اس طرح اگر جنگ جاری رہے تو سب کے لیے مصیبت ہے، دونوں طرف کے لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ تو سب لوگوں نے مل بیٹھ کر یہ طے کیا کہ کچھ مہینے ایسے ہوں جن میں جنگ نہ ہو، جن میں ہم جو ہے آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، سکون کے ساتھ اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ حج کے مہینوں کو اور رجب کے مہینوں کو انہوں نے مقرر کیا۔ اب یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، رجب کے مہینے میں عام طور سے لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے۔ آج کل بھی جو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ اکابرین، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین رجب کے مہینے میں، شعبان میں اور رمضان کے پہلے عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے حج کے 3 مہینے اور عمرے کا 1 مہینہ، ان 4 مہینوں کو انہوں نے آپس کے مشورے سے طے کر لیا کہ ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ مہینے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر اس کی فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت جن مہینوں کی بیان کی جا رہی ہے، کیا اب بھی اس کی فضیلت موجود ہے یا اس کی فضیلت اب ختم ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں، 2 علماء کی جماعت ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے اس وقت تک ان 4 مہینوں کی فضیلت باقی رہی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تو اس کی بھی فضیلت ختم ہو گئی۔ اب سال کے 12 مہینے ایک صف میں، سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ کسی مہینے سے افضل نہیں۔ لیکن دوسری جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ فضیلت آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو فضیلت دی ہے، تو یہ فضیلت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو جیسے بھی ہو، جو بھی جماعت جس بات کے اوپر بھی جائے، لیکن دونوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے علماء جو ہے اپنے اپنے علم کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت والے مہینے چل رہے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو گیا، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ختم، اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ان مہینوں میں ہمارے لیے کیا کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔
اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں سنتے رہتے ہیں، حدیثوں کے اندر آتی ہے بات کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک نفل کے بدلے میں اللہ ایک فرض کے برابر ثواب دیں گے. ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب دیں گے نیکیوں کے اوپر. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو گناہ کا بھی وبال اتنا ہی رہے گا. تو اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ نافرمانی، وہ گناہ دوسرے مہینوں کے اعتبار سے بڑی ہو جاتی ہے، وہ نافرمانی بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی باہر سڑک کے اوپر بازار میں گالی دے رہا ہے کسی کو یا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہے. لیکن وہی آدمی اللہ کے گھر میں آ کر جھوٹ بولے اور گالی دے تو دونوں میں بہت بڑا فرق. میں یہ نہیں کہتا کہ باہر گالی دینا، باہر جھوٹ بولنا جائز نہیں، باہر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، باہر بھی گالی دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے ہی. باہر جو گناہ ہے وہ گناہ چھوٹا ہے. اللہ کے گھر میں اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے کسی کو، جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مکہ المکرمہ گیا، مدینہ المنورہ گیا، وہاں جا کر جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا کر گالی دے رہا ہے کسی کو، تو اس کا گناہ ہماری اس مسجد میں جو گناہ کا وبال ہے اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو موقع محل کے اعتبار سے ثواب بھی بڑھتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. اللہ نے فرمایا یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، ایسا نہیں کہ بھئی اس پہ تبدیلی ہوگی، تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. آگے اللہ فرما رہے ہیں، اس لفظ کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان مہینوں میں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان مہینوں میں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ظلم وہ ہے جس کو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی کسی کو ناجائز طریقے سے مارا، ناجائز طریقے سے گالی دے رہا ہے، ناجائز طریقے سے کوئی چیز اس کی کھینچ رہا ہے، لے رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے. لیکن اصل ظلم کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، یہ بھی ظلم ہے. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فلا تظلموا، ان مہینوں میں ظلم سے بچو. اب اس سے ہمیں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے، اس کی دلیل ہمیں قرآن سے مل رہی ہے. تو ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. 2 مہینے گزر چکے ہیں، تیسرا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، آئندہ آئے گا. تو ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو. اور ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے کے اعمال کیا ہیں کہ حدیثوں سے بات ہمیں یہی پتہ چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جائے. جتنا زیادہ آدمی روزہ رکھے گا ان 4 مہینوں میں، گناہوں سے، جو آدمی روزہ رکھے گا گناہوں سے کسی بھی حال میں بچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک آدمی گناہ روزے سے بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے اور گالی بھی دے رہا ہے، جھگڑے بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ روزے کی ایک کرامت ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ آدمی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ نکاح کے تعلق سے حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہاری عمر ہو جائے، تم نکاح کے قابل ہو جاؤ تو فوراً نکاح کر لو. نکاح کرنے سے 2 فائدے تم کو ملتے ہیں، ایک تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور ایک تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی.
آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں، نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں، تو وہ آدمی کیا کرے؟ لگاتار روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے اندر کا جو نفس ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ نفس کی جب طاقت کم ہو جاتی ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ آدمی گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو روزہ گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فضائل اعمال کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث فضائل اعمال میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لگاتار روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں لگاتار روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اسی عمل کے اوپر ترغیب دی گئی ہے، مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ روزوں کی کثرت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات زیادہ سے زیادہ دیں، اس لیے کہ یہ 4 مہینے اللہ کی نگاہ میں فضیلت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ جو آدمی اللہ کو محبوب دنوں میں اللہ کی مکمل عبادت کرے گا، اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اتنی ہی برکتیں دیں گے جتنا آدمی اللہ کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ 4 مہینوں میں روزے رکھنا ہے اور اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور اس مہینے کی اور ایک فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں ایک دن آگے ہمارے سامنے آ رہا ہے 10 محرم کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا اور بہت پسندیدہ عمل تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10 تاریخ کا روزہ لگاتار رکھتے تھے، کبھی چھوٹتا نہیں تھا، پابندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، پیچھے انبیاء جتنے گزرے ہیں، نبی تمام جو ہیں نبیوں کا عمل ہے کہ ہر نبی عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے اس دن کی کہ اس دن اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر اپنے طاقت کے حساب سے خرچ کو زیادہ کرے گا اور محبت سے اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، اچھا پہنائے گا، تو جتنے خوش دلی کے ساتھ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، پورے سال اللہ رب العزت اس کے زندگی میں اتنی ہی برکت دیں گے۔ تو 10 تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے چلے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ اگر آگے زندگی میری باقی رہی تو ایک روزہ میں اور زیادہ کر لوں گا، یا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس کی وجہ حضرات صحابہ نے پوچھی کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل یہودیوں کے کسی بھی عمل کے ساتھ مشابہ نہ ہو، کسی بھی عمل کے ساتھ ہمارا کوئی عمل میل نہ کھائے، اور ہمارا ہر عمل یہودیوں کے عمل سے اچھا ہو، ممتاز ہو، اعلیٰ قسم کا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے، وہ لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھو یا 11 محرم کا روزہ رکھو۔ اگر کسی کے پاس سہولت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ 11 محرم کا 9 محرم کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں، لازم بھی نہیں، واجب بھی نہیں کہ وہ آدمی 10 محرم کے روزے کے ساتھ اور ایک روزہ ملا لے۔ واجب نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عمل کو اس کے مقام پر رکھنا ضروری ہے، اور خود عاشورہ کا روزہ بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی ضروری سمجھے گا تو وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ وہ روزہ نفل ہے، اللہ نے اس کو نفل کا درجہ دیا ہے، ہم بھی اس کو نفل سمجھیں گے۔ اگر کوئی عبادت سنت ہے تو اس کو سنت ہی سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی نفلی چیز کو ہم فرض کا درجہ دے رہے ہیں اور فرضوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔
مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے سچا پکا کہ اللہ نے جس عبادت کا جو مقام متعین کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے جس عبادت کا جو مقام متعین کر دیا ہے، اس عبادت کو اسی مقام پر رکھ کر اس کے اوپر عمل کریں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ابھی ہمارے سامنے 10 محرم کا روزہ آئے گا، تو جن لوگوں کے پاس سہولت ہے وہ حضرات روزہ رکھیں، جن کے پاس سہولت نہیں ہے ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اور جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کی تنقید نہ کریں، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، کیوں روزہ نہیں رکھتا، اس کی کیا مجبوری ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، ہمیں کیا معلوم۔ اندر کی پریشانیاں کچھ ہوتی ہیں، آدمی باہر بول نہیں سکتا، اور باہر بولنا بھی نہیں ہے۔ اس مجبوریوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نفلی عبادتوں کو چھوڑ رہا ہے تو نفلی عبادتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا نہیں چاہیے۔ اگر انگلیاں اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت جو عبادت ہم ادا کر رہے ہیں اس عبادت کی توفیق ہم سے چھین لیں گے، اس کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی احترام والا اور بہت ہی مکرم والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور بدعات ہوتے ہیں، ان بدعات سے، ان رسومات سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ بہت جو ہے اس کے اوپر بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے کہ 10 محرم کو جو ہے بہت سارے لوگ یوم شہادت سمجھ کر بہت سارے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ منحوس ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ اتنا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی نئی شادی ہو چکی ہے، ابھی آج صبح میں فون آیا کہ ایک نوجوان جو فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ گھر میں اس طرح بتا رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ جب آئے تو نئی شادی جس کی ہوتی ہے دونوں الگ ہو جائیں، دونوں الگ ہو کر بیوی اپنے گھر میں چلی جائیں اور شوہر اپنے گھر میں رہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے۔ اس طرح کی کوئی جو ہے شریعت کے اندر پابندی نہیں، کوئی شریعت کے اندر پابندی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے برا نہ سمجھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بازار میں ہوتے تھے، کہیں گلیوں میں ہوتے تھے، کسی عورت کے اوپر اتفاق سے نگاہ پڑ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں آتے اور جس عورت کی، جس بیوی کی باری ہوتی تھی، فوراً اپنی بیوی کو حکم دیتے کہ بھئی تیار ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحبت کر لیتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا بتایا جا رہا ہے، حدیثوں کے محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے، تو اس کے بارے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اب باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی تو بخشائے ہیں، ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، معاف کرنا تو دور کی بات، آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، جب گناہ ہوئے گا تو اللہ معاف کریں گے، کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے تو معافی کا کوئی جو ہے مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ امت کو دکھانے کے لیے کہ امت جب بازاروں میں رہے گی، امت کے افراد بازاروں میں گھومتے رہیں گے، عورتوں کے اوپر نگاہ پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی کشش اس کے دل کے اندر آ جائے اور اس کا دل اس کے طرف کھینچا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے، فطری چیز ہے انسان ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھا دیا، فوراً گھر میں آئے، اپنی بیوی کو حکم دیا تیار ہو جاؤ، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بیوی سے صحبت کر لیا، اور صحبت جب ہو جاتی ہے تو گناہ کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ تو یہ محرم کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں گناہوں سے بہت ہی بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نگاہوں کی بہت ہی حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ بولیں اور کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اور یہ صرف محرم یا پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب کا مسئلہ نہیں، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، پوری زندگی ان گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔
لیکن اگر پوری زندگی ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری درجہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں۔ محرم کے مہینے میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اللہ سے اپنی روزی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیپار کے بارے میں روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بیپار میں، بزنس میں برکت دے دیں گے۔ کوئی بیمار ہے، اپنی بیماری کے شفا کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بیماری ختم کر دیں گے۔ تو محرم کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو غلط رسومات چلے ہوئے ہیں ان غلط رسومات سے بچنے کی اور ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی فضیلتوں کو سن کر اور پڑھ کر صحیح طریقے سے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ سے زیادہ مانگنے کے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔